بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو ماسٹر میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، کل کے لیکچر میں ہم نے درست تلفظ کا استعمال کرنا سیکھا تھا کہ اگر ہم کسی نام کو اس کے درست تلفظ سے نہیں پکاریں گے تو وہ عجیب و غریب معنی دینا شروع ہو جائے گا۔ کل ہم نے کہا تھا اگر ہم حبیب کو حبیب پڑھیں گے تو یہ بالکل انتہائی نامناسب لفظ ہے اور سننے والا اس کے اوپر بہت ہی ناگواری کا اظہار کرے گا اور آپ کے بارے میں بہت غلط سلط سوچے گا کہ اس کو میرا نام بھی لینا نہیں آتا۔ تو ہم اردو میں جب حروف کا یا الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو ان کے میرٹ کے لحاظ سے زیر زبر اور پیش کا استعمال کر کے درست نام سے لکھا اور پکارا جائے۔ تو آئیے ہم اپنے کل کے لیکچر کو ایک بار پھر سے اس کو ریوائز کرتے ہیں، اس کی دہرائی کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا۔ کل کے لیکچر میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے کہا تھا کہ جس طرح ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے مریض کو کچھ ٹیسٹ جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ ٹیسٹ لاؤ اور اس کی بنا کے اوپر آپ کی جو ہے وہ ایگزامینیشن کریں گے، آپ کو میڈیسن ریکمینڈ کریں گے، بالکل اسی طرح سے ہم ان حروف تلفظ کے استعمال کے اندر باقاعدہ طور پر وہ کچھ اس کے اسباق ہیں، کچھ رولز ہیں، کچھ قاعدے ہیں جن کی بنا کے اوپر ہم حروف کا درست استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ زبر، اب زبر کیا ہوتی ہے؟ زبر، جس زبر کو اس تلفظ کی زبان کے اندر، گرامر کی زبان کے اندر ہم کہتے ہیں فتحہ۔ کیا کہتے ہیں؟ فتح۔ اور جس لفظ کے اوپر زبر آئے گی، جس حرف کے اوپر زبر آئے گی ہم اس کو کہیں گے مفتوح، یعنی جو زبر ہوگی اس کو ہم کہیں گے فتح اور جس حرف کے اوپر زبر آئے گی اس کو ہم کہیں گے مفتوح۔ پھر ہم نے پڑھا زیر۔ اب زیر جو ہے ہمیشہ کسی بھی حرف کے نیچے آتی ہے، تو جس حرف کے نیچے زیر آئے گی تو زیر کو تلفظ کی زبان میں، گرامر کی زبان کے اندر ہم اس کو کہتے ہیں کسرہ، لیکن جس حرف کے اوپر کے نیچے زیر آئے گی اس کو ہم کہیں گے مکسور۔ پھر دیکھ لیجئے گا، زیر کو کسرہ کہتے ہیں اور جس حروف کے نیچے زیر آئے گی اس کو ہم مکسور کہیں گے۔ پھر ہم نے کل پڑھا تھا پیش۔ تو میں نے کل بولا تھا کہ کسی کے پیچ نہیں پڑ جانا، پنجابی میں کہتے ہیں کسی کے پیچھے پڑ جانا، یار تو میرے پیچھے ہی پہ گیا ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے، یہ پیش ہے۔ تو اس پیش کو ہم تلفظ کی زبان میں، قواعد کی زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں ضمہ۔ ضمہ۔ تو جس حروف کے اوپر یہ پیش آئے گی ہم اس کو کہتے ہیں مضموم۔ کیا کہتے ہیں؟ مضموم کہتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا سکون۔ کچھ الفاظ جو ہیں وہ ٹھہر جاتے ہیں، نہ ان کے اوپر زیر آتی ہے، نہ زبر آتی ہے، نہ پیش آتی ہے، تو ہم ایسے الفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سکون، کہ وہ حروف جو ہیں وہ حالت سکون میں ہوتے ہیں اور اس کے اوپر یہ جو علامت لگائی جاتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ پھر ہم نے کہا کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ادا کرتے ہوئے ہماری زبان جو ہے وہ دو مرتبہ جو ہے وہ ہمارے تالو کے ساتھ، منہ کے اوپری والے حصے کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ جیسے ہم کہیں اللہ، تو ہماری زبان جو ہے منہ کے اوپر والے حصے کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراتی ہے۔ اب دیکھیے گا، میں کہوں گا محمد، تو اس میں کیا ہوا کہ میم جو ہے وہ دو مرتبہ جو ہے وہ ہم نے دہرائی۔ تو ایسے الفاظ جس کو دہراتے ہوئے ہماری زبان دو مرتبہ جو ہے وہ ادا کرے، اس کے اوپر جو علامت استعمال کی جائے گی وہ کیا ہوگی؟ شد کی علامت استعمال ہوگی۔ تو جس حرف کے اوپر یہ علامت استعمال ہوگی ہم اس حرف کو کہتے ہیں مشدد۔ کیا کہیں گے؟ مشدد۔ پھر ہم نے کل پڑھا تھا مد۔ مد کیا ہے؟ مد ہمیشہ بیٹا الف کے اوپر آئے گی، یہ یاد رکھیے گا کہ مد ہمیشہ الف کے اوپر آئے گی اور جس حرف کے اوپر یعنی الف کے اوپر مد آئے گی جب ہم اس کو ادا کریں گے تو ادائیگی کرتے ہوئے ہم اس کو 4 ٹائم جو ہے کیا کریں گے؟ لمبا کریں گے۔ جیسے آ والسماء،
تو یہ دیکھیے گا ہم نے اس کو لمبا کر دیا. تو اب ہم چلتے ہیں آگے کھڑی زبر. اب دیکھیے گا ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ، تو یہ کھڑی زبر کا استعمال ہوگا. تو جب ہم کہتے ہیں وآلہ وآلی، تو لی کے نیچے جو ہے کھڑی زیر کا استعمال ہوگا. تو ہم نے کہا ہم نے زبر پڑھی، ہم نے زیر پڑھی، ہم نے پیش پڑھی، ہم نے سکون پڑھا، حالت جزم پڑھا، ہم نے مشدد کو پڑھا، ہم نے مد کو دیکھا، کھڑی زبر کو دیکھا اور کھڑی زیر کو ہم نے دیکھ لیا. تو آئیے عزیز طلباء و طالبات، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کے اوپر یہ جو علامات ہیں ان کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے اور کس طرح سے ہم درست حروف کو، درست الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. تو ہم نے کچھ الفاظ جو ہیں وہ یہاں پر لکھ رکھے ہیں، لیکن ان کو ان کے وزن کے اوپر جا کر ہم ان کی ادائیگی کرنا سیکھیں گے. تو آج ہم قواعد و انشاء پردازی کے اندر اعراب یعنی درست تلفظ کا استعمال تختی نمبر 1 کے ذریعے کرنا سیکھیں گے. تو تختی نمبر 1 کا جو قاعدہ ہے وہ میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں. آپ دیکھیے گا عین، میم اور لام، یہ لفظ بن گیا یہ عمل. تو اب دیکھیے گا اگر ہم اس کو تلفظ کی زبان میں بولیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ پہلے دونوں حرف جو ہیں وہ کیا ہیں؟ مفتوح ہیں، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں حرف، اور حرف کے اوپر آ گئی ہے زبر. تو ہم نے یہ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ زبر جو ہے یہ کیا ہے؟ فتح ہے، اور جس حرف کے اوپر زبر آئے گی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مفتوح. تو جب ہم اس کو تلفظ کی زبان میں بولیں گے تو ہم کہیں گے کہ پہلے دونوں حروف جو ہیں یہ کیا ہیں؟ فتح ہیں. پہلے دونوں حروف کیا ہیں؟ فتح ہیں. تو اب دیکھیے گا عمل، لام جو ہے یہ ڈپ ہو جائے گی، سائلنس میں چلی جائے گی. عمل، لام کی آواز ڈپ ہو جائے گی، ساکن میں چلی جائے گی. تو اب دیکھیے گا آپ یہ جتنے بھی حروف ہیں سب کے سب، اب ہم ان کے اوپر اعراب لگا کر آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان کے اعراب جو ہیں وہ بالکل عمل کے وزن کے اوپر آئیں گے. اب دیکھیے گا، اور آپ نے جب اعراب لگانے ہیں بیٹا تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جو حرف مانگتا ہے کہ اس کے اوپر زبر آنا ہے، اس کے نیچے زیر آنی ہے، آپ نے وہ زبر زیر پیش اس حرف کے اوپر جا کر لگانی ہے، کہیں دائیں بائیں نہیں لگانی، ورنہ آپ کا وہ اعراب جو ہے وہ غلط تصور کیا جائے گا. اب دیکھیے گا ہم نے کہا غرض، یہ زبر غرض، مرض، بدن، بدل، ادب، ازل، بشر، حسد، فلک. اب دیکھیے گا شفق، چمن، نمک، سحر. اب اگر آپ سحر کو دیکھیں گے تو اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سحر جو ہے یہ 2 طرح سے جو ہے وہ لکھا جائے گا. یہ دیکھیے گا، یہ سحر جو ہم نے لکھا ہے یہ صبح سویرے کی بات ہو رہی ہے، یہ سحر صبح سویرے کی بات کو ظاہر کرتا ہے. اور اگر ہم اس کو کہیں گے کیا؟ سحر، تو یہ جو ہے یہ جادو کے معنوں میں آئے گا، سحر زدہ ہونا. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے حرف کی طرف. عام طور پر ہم اس لفظ کو ہمیشہ غلط ہی پڑھتے ہیں، ہم اس لفظ کو ہمیشہ غلط ہی پڑھتے ہیں. بھائی غلط کو غلط کہنا بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. غلط کو غلط کہنا بھی غلط ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ بالکل غلط ہے. آپ کا سوال 100% غلط ہے، آپ کا جواب 100% غلط ہے. آپ نے بیٹا یہ جو ڈایاگرام بنائی ہے یہ غلط ہے، غلط نہیں. تو اب دیکھیے گا یہ لفظ ہے
شرف، یہ لفظ ہے مسل. اگر آ جائے یہ لفظ مسل کے زمرے میں تو یہ بطور کہاوت استعمال ہوگا. جیسے ہم اردو زبان کے اندر مختلف ضرب الامثال استعمال کرتے ہیں. کیسے؟ آ بیل مجھے مار، یہ کہاوت ہے، یہ ضرب المثل ہے. تو اگر ہم ایک اور معنی کے اندر استعمال کریں، مثال کے طور پر تو یہ ہوگا مثل، یہ بنے گا مثل. اس کا پہلا حرف جو ہے یہ کیا کہلائے گا؟ یہ مکسور کہلائے گا. اور باقی دونوں حروف جو ہیں یہ کیا کہلائیں گے؟ حالت جزم میں ہوں گے، حالت ساکن میں ہوں گے. تو یہ مثل جو ہے یہ بطور حرف تشبیہ استعمال ہوتا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے حرف کی جانب. تو یہ لفظ کیا ہے؟ جنم. تو ہم نے پڑھا کہ اس تختی کے اندر غرض، مرض، بدن، بدل، ادب، ازل، بشر، حسد، فلک، شفق، چمن، نمک، سحر، غلط، شرف، مسل، جنم. تو آئیے ہم آج کی دوسری تختی کی جانب بڑھتے ہیں. تو دوسری تختی کو سمجھنے سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ اس کا وزن کیا ہے. اب بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو لگے گا کہ یہ تو تختی نمبر 1 میں تھے، اس کو تختی نمبر 1 میں ہونا چاہیے، تختی نمبر 2 میں کیوں ہے؟ تو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں بیٹا کہ چونکہ پنجاب میں رہنے والے لوگوں کی زبان جو ہے وہ پنجابی ہے، تو یہ جن خیالات کو سوچتے ہیں، لکھتے ہیں، وہ اپنے وزن کے اوپر سوچتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سوچیں پنجابی میں، بولیں اردو میں، اور آپ کے الفاظ جو ہیں وہ زیر اور زبر کی غلطی کر جائیں گے اور آپ کا یہ اعراب جو ہے یہ غلط ہو جائے گا. آئیے ہم چلتے ہیں. پہلا حرف جو ہے وہ ہے آپ کا مفتوح، اور دوسرا حرف جو ہے یہ آپ کا کیا ہے؟ ساکن، یعنی سکون میں ہے، جزم میں ہے. یہ بات بھی بیٹا آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. اگر 2 حروف یکے بعد دیگرے حالت سکون میں آ جائیں تو آپ نے صرف پہلے حرف کے اوپر جو ہے یہ جزم لگانی ہے، دوسرا حرف جو ہے اس کو خالی چھوڑ دینا ہے. اس میں غلطی کا کوئی بھی امکان نہیں ہوگا. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں عقل. ہم اس کو عمومی طور پر پڑھتے ہیں بھائی وہ تمہاری عقل جو ہے وہ گھاس کھانے گئی ہوئی تھی. ہم نے کیا لفظ بولا؟ عقل. تو عقل نہیں ہے یہ، کیا ہے یہ؟ عقل ہے. پھر بولیے گا کیا ہے یہ؟ عقل ہے. تو آئیے ہم اس عقل کے وزن کے اوپر تختی نمبر 2 کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دیکھیے گا، پہلا حرف مفتوح، دوسرا ساکن، پہلا حرف مفتوح، دوسرا ساکن، پہلا مفتوح، دوسرا ساکن. یہ بالکل اب آپ کی تختی جو ہے یہ سیدھی ہو گئی. جذب، میں پھر سے ریوائز کر دوں، اصل، امن، ہم کہتے ہیں امن ہو گیا. بھئی یہ بڑی اصل چیز ہے، یہ میری اسناد ہے، اصل ہے سر. تو یہ اصل نہیں ہے، یہ اصل ہے. یہ میں کہوں پورے کشمیر کے اندر امن قائم ہو گیا تو وہ امن والی بات اور ہے، یہ امن والی بات کریں آپ. میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ جو ہے یہ امر ہو گیا. امر کا مطلب ہے دنیا میں زندہ و جاوید ہو جانا. ایک ہے امر، امر کہتے ہیں فعل امر کو، لیکن وہاں پر بھی امر کی بات ہوگی. اب دیکھیے گا برق، اب ہے ترک، اب ہے جذب، اب ہے ضرب. تو آپ جب ملٹیپلیکیشن کے سوالات حل کرتے ہیں تو عمومی طور پر دیکھنے کو کیا ملتا ہے، سننے کو کیا ملتا ہے؟ چلو بھی جلدی سے ذرا ضرب کے سوال کرو، سوال نمبر ضرب کا 5واں سوال کرو. تو ہم استاد بحیثیت بہت ساری باتیں جو ہیں، بہت سارے حروف جو ہیں یہ غلط بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. اس کے بعد ہے حمد. یہ دیکھیے گا حمد، وجد. عمومی طور پر اب یہاں پر بھی وہی بات جو میں نے پہلے کی کہ ہم کہتے ہیں جی
یار وہ آپ کی کتاب میں حمد بڑی اچھی لکھی ہوئی ہے، شاعر نے حمد بڑی اچھی لکھی ہے، بھئی تو بیٹا وہ حمد نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ حمد ہے۔ اور وجد، اس کے بعد دیکھیے گا اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ مع الصابرین، تو یہ صبر ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ یہ کوئی گھر سے کوئی بڑا چھوٹا جو ہے یہ کوئی رخصت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، تو اللہ تعالیٰ صبر نہ دے، کیا دے؟ صبر دے۔ اس کے بعد ہے پاکستان کے صدر نہیں ہے بیٹا، یہ کیا لفظ ہے؟ صدر ہے۔ پاکستان کے صدر پاکستان، اس کو صدر پاکستان کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ صدر پاکستان۔ صدر پاکستان نہیں، صدر نہیں کہنا اس کو آپ نے۔ اس کے بعد ہے مجھے یہ نظم زبانی یاد ہو گئی ہے، یہ نظم نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نظم ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نقش ہے یہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ رقص ہے یہ۔ اس کے بعد یہ فرض ہے۔ اس کے بعد عرض ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں تو عدالتیں جو ہیں پورا عدل ہی نہیں کرتی، عدل ہی نہیں کرتی جی، تو یہ عدل نہیں ہے، واقعی وہ عدل نہیں کرتی۔ اگر وہ عدل کرتی ہوتی تو شاید آج پاکستان کے حالات جو ہیں وہ کچھ اور ہوتے۔ اس کے بعد قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، یہ دنیا میں سب سے پہلا قتل تھا۔ یہ قتل نہیں تھا، یہ کیا تھا؟ یہ قتل تھا۔ یہ لفظ قتل ہے۔ اس کے بعد دیکھیے گا بھائی مجھے آپ کے کام میں کسی بھی طرح کی دخل اندازی پسند نہیں ہے، دخل اندازی نہیں، دخل اندازی۔ اس کے بعد ہے میں نے اپنا ہوم ورک ختم کر لیا ہے، نہیں بلکہ ختم کر لیا ہے۔ ہمارے پنجاب کے اندر بہت ساری یہ رسم نہیں پڑھنا، اس کو کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ اس کو رسم پڑھنا ہے، بزم پڑھنا ہے، تلخ پڑھنا ہے، برف پڑھنا ہے۔ عمومی طور پر آج کل چونکہ گرمی کا موسم ہے تو ہمسائے جو ہیں وہ جن کے گھروں میں یہ فریزر ہیں، ریفریجریٹرز ہیں، وہ چھوٹے بچے آ جاتے ہیں لینے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں جی انکل وہ ذرا برف تو دیجئے گا، برف تو دیجئے گا، یا وہ بعض اوقات کہتے ہیں جی برف ہے آپ کے پاس، تو یہ بھئی تو میں بعض اوقات کہہ دیا کرتا ہوں کہ بھئی ہمارے گھر میں برف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے گھر میں صرف برف ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے جی؟ برف ہوتی ہے۔ تو یہ آسمان پر جب بادل آتے ہیں تو ان بادلوں کو ہم کہتے ہیں عمومی طور پہ کہہ دیتے ہیں ابر، تو یہ ابر نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ ابر۔ یہ کیا ہے؟ ابر۔ یہ کیا ہے جی؟ بخش۔ ابر رحمت، ابر رحمت، تو دیکھیے گا بے جو ہے یہ حالت سکون میں چلی گئی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے آج کے لیسن کے اندر باقاعدہ طور پر قواعد و انشاء پردازی کے اندر جو تختی نمبر 1 ہے جو عمل کے وزن پہ تھی، اور تختی نمبر 2 جو ہے وہ عقل کے وزن پر تھی، تو ہم نے دونوں کے اوپر اعراب لگا کر دیکھ لیے ہیں، پڑھ لیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اعراب جو ہے وہ یاد ہو گئے ہوں گے۔ اس کی مشق کرنے سے، جس طرح میتھمیٹکس کے کویسچن کرنے سے، سوال کرنے سے وہ ازبر ہو جاتے ہیں، تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے، درخواست یہ ہے کہ آپ نے اس تختی نمبر 1 اور تختی نمبر 2 کو باقاعدہ طور پر الفاظ لکھ کر اس کے اعراب کی بہت اچھے طریقے سے آپ نے مشق کر لینی ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں تختی نمبر 3 اور تختی نمبر 4 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، اس کو شیئر کر لیں، اور خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں۔ بہت شکریہ۔